ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سمر ویکیشن چل رہی ہے. یہ چھٹی، اس کا انتظار والدین کو بھی رہتا ہے، بچوں کو بھی رہتا ہے اور ٹیچر کو بھی اس کا انتظار رہتا ہے. تو یہ سمر ویکیشن ہے یا ونٹر ویکیشن ہے، یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں موسم گرما کی یا موسم سرما کی، کبھی 30 دن کی ہے، کبھی 40 دن کی ہے، کبھی اس کے آس پاس. اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچے ہوتے تو ان کے اعتبار سے بات ہوتی کہ بچے اس موقع پر کیا کریں. یہ بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہے تو ہم یہ جو وقت ہے 40 دن کا 30 دن کا، اس میں ہمیں بچوں کو کس ڈگر پہ ڈالنا چاہیے. انہیں جیسے چل رہا ہے کہ جیسے مرضی چاہیں کھیلیں کودیں، یہ چھٹی کا وقت استعمال کریں، وقت برباد کریں، ایسے ہی چلنے دیا جائے، یا فکر مندی کی ضرورت ہے، اس کی قدر کی ضرورت ہے، اس وقت کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے یہ وقت بھی ہمارے لیے ہر لمحہ قیمتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السنۃ کالشجرہ، سال جو ہے یہ درخت کی مانند ہے، مہینے جو ہیں یہ شاخوں کی مانند ہے، ایام جو ہیں یہ ٹہنیوں کی مانند ہے، اور گھنٹے جو ہیں یہ پتوں کی مانند ہے، اور ایک ایک دقیقہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ یہ پھل کی مانند ہے. ہر لمحے یہ طے ہوگا کہ کانٹا نکل رہا ہے، کڑوا پھل نکل رہا ہے یا اچھا پھل ہم دے رہے ہیں. ہماری زندگی سے، ہمارے بچوں کی زندگی سے وہ بارآور ہو رہی ہے، مفید ہو رہی ہے، بہترین پھل آ رہا ہے، اس کا اچھا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یا وہ چیز تباہی کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، کڑوے پھل آ رہے ہیں، خطرات ہیں. کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہر لمحے فیصلہ ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا الوقت کالسیف، وقت یہ تلوار کی مانند ہے، ان لم تقطعہ قطعک، اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، اسے نہیں کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ کر کے رکھ دے گا. کہا جاتا وقت میں قدر کر لو، ورنہ وقت تمہیں اتنا وقت نہیں دے گا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. وقت گزرنے کے بعد وقت تمہیں دوبارہ وقت نہیں دے گا. تو یہ بھی ایک وقت ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہمارے بچوں کی جو زندگی ہے، قیمتی اوقات ہیں، قیمتی لمحات ہیں. اس حوالے سے بھی سوال ہوگا کہ 40 دن جو چھٹیوں کے تھے وہ تم نے کس طرح استعمال کیے؟ تمہارے بچوں نے کہاں یہ دن استعمال کیے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چھٹی ہے تو چھٹی، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ بالکل آزاد ہو گئے، فارغ ہو گئے، چھٹی ہو گئی، کچھ بھی نہیں کرنا. ہاں نظام تبدیل ہو سکتا ہے، کام کم ہو سکتا ہے، ذمہ داریاں کم ہو سکتی ہے، انداز بدل سکتا ہے،
طریقہ بدل سکتا ہے۔ ابھی سیکھنے کا انداز الگ تھا، اب سیکھنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک اسکول میں ہمارے بچے سیکھ رہے تھے، اب گھر میں سیکھ سکتے ہیں، کہیں اور سیکھ سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ ایک چیز ہمیں اپنے بچوں کو بتلانا چاہیے اور خود بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہا جاتا ہے استقامت یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر کے۔ کسی چیز پہ استقلال ہو جائے، دوام ہو جائے، آدمی جم جائے، چاہے عمل تھوڑا ہو، حب الدین الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، سب سے پسندیدہ طریقہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے، تسلسل کے ساتھ کام کیا جائے۔ ممکن ہے آپ کسی رات 50 نفل رکعت پڑھ لیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت بھی اگر آپ پڑھتے ہیں نفل نماز تو پابندی سے اسے جاری رکھیں، بند نہ کریں۔ کیسے بھی حالات آئیں، شادی آ گئی، میت ہو گئی، کچھ اور حالات آ گئے، آپ وہ سلسلہ برقرار رکھیں، یہ کرامت سے بڑھ کر کے چیز، ہوا میں اڑنے سے بڑی چیز ہے۔ تو بچوں کو سکھلائیں، یہ جو 40 دن کا گیپ ہے، جو چھٹی ہے، اسکول جو آپ کا بند ہو گیا، آپ کا تعلیمی سلسلہ، سیکھنے کا سلسلہ، چیزیں یاد کرنے کا سلسلہ، یہ رکنا نہیں چاہیے۔ چاہے آپ تھوڑا کر دیں، جتنا آسانی ہو، جتنا سہولت سے یاد کر سکے وہ کام کریں، لیکن یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز، سمر ویکیشن آنے سے پہلے، اسکول بند ہونے سے پہلے، چھٹیاں آنے سے پہلے ہم ایک منصوبہ بنائیں، ایک پلاننگ کریں۔ پہلے سے ہم طے کر لیں کہ چھٹی کے 30 دن ہیں، 40 دن ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، بچے کیا کریں گے، اور اس منصوبے میں مشورہ جب کریں، پلاننگ جب کریں تو اپنے بچوں کو شامل کر لیں۔ آپ بے شک ان سے پوچھ لیں، بیوی کو شامل کریں۔ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ مشورہ ہم سمجھتے ہیں بہترین دماغ والے باہر ہیں، ان سے مشورہ کرنا۔ مشورہ گھر میں بھی کیا جاتا ہے، مشورہ بچوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے۔ عمل تو کرنا تھا، اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، لیکن شامل کیا مشورے میں تاکہ بیٹا بھی تیار ہو جائے اور ثواب ملے گا۔ بہرحال تو ہمیں یہ چاہیے اپنے بچوں سے مشورہ کریں، جو ان کی چیزیں ہیں، خاص طور پہ ان کے جو معاملات ہیں ان سے مشورہ کریں کہ 30 دن آپ کی چھٹی ہے، آپ کیا کریں گے، کیسے گزاریں گے چھٹی کے ایام، اس میں آپ کیا نیا سیکھیں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ بتائیں گے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے، زوجہ سے پوچھ لیں کہیں جانے کا ارادہ، پہلا ارادہ تو یہی ہوتا ہے کہ یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، ددیال میں جانا ہے، ننیہال میں جانا ہے۔ بیوی کا الگ فیصلہ ہوگا، آپ کی رائے الگ ہوگی، بچوں کی ممکن ہے رائے الگ ہوگی، سب کی رائے کا احترام رکھ کے آپ بتائیں اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کریں کہ ایک منصوبہ تیار کر لیں، ایک خاکہ تیار کر لیں، ایک پلاننگ کر لیں کہ ہمیں یہ کرنا، اس کے بعد اس پر عمل کریں، جو چیز سب سے بہتر نظر آئے اس پر عمل کریں۔ دوسری چیز یہ کرنا ہے سمر ویکیشن میں کہ ٹائم ٹیبل تیار کریں، نظام الاوقات تیار کریں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں بس یہ اسٹیشن کے لیے ہے، آفس کے لیے ہے، اسکول کے لیے ہے اور سرکاری کاموں کے لیے ہے، یہ ہمارے گھر کے لیے کرنے کا کام نہیں، ہمارے گھر میں یہ چیزیں طے ہونی چاہیے، ایک نظام الاوقات طے ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اس طرح کا نظام رہے گا، اتنے بجے سو جائیں گے، ہم بھی سو جائیں گے، بچے بھی سو جائیں گے اور اتنے بجے اٹھنا ہے۔ اس میں آپ کے سونے کا وقت بھی طے ہونا چاہیے، بیدار ہونے کا، آپ کے بچوں کے سونے اور جاگنے کا وقت طے ہونا چاہیے، نماز کے اوقات طے ہونے چاہیے، اسٹڈی کا ٹائم کیا رہے گا، پڑھائی کا ٹائم کیا رہے گا، مطالعے کا ٹائم کیا رہے گا، تفریح کا ٹائم کیا رہے گا، ورزش کا وقت، وہ ساری چیزیں جو آپ کی دنیاوی اور اخروی ضرورتیں وہ آپ بے شک طے کریں، لیکن ایک طے ہونا چاہیے، ایک نظام الاوقات ہونا چاہیے، پھر آگے بڑھیں۔
اب چھٹی آ رہی ہے تو کہاں جانا ہے؟ ددیال جانا ہے، ننیہال جانا ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہے۔ آپ اپنی ایک رائے رکھیں کہ 40 دن کا لمبا وقت ہے۔ قرآن میں جا بجا آتا ہے انی ذاہب الی ربی، انی مہاجر الی ربی۔ اگر ہم کچھ چاہتے ہیں تو سو کر کے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں آئیں، بیکار وقت ضائع کر کے۔ لا تنزل علیک الہدایہ وانت نائم، سوتے رہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، منزل نہیں ملے گی، ترقیات نہیں ملے گی۔ تو کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، حرکت کرنی۔ جب چلنے کی بات آئے انی ذاہب الی ربی، انی مہاجر الی ربی، اپنے رب کی طرف چلتے ہیں، رب کے راستے میں چلتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلتے ہیں۔ تو آپ پیار سے سمجھائیں، بیٹا سال بھر آپ نے اسکول میں گزارا ہے، وہاں کا ایک الگ ماحول تھا، آپ نے وہاں اسکول میں یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں، ضرورت ہے اس بات کی دینی چیزیں سیکھیں، قرآن سیکھیں، سورتیں یاد کریں، دعائیں یاد کریں۔ نماز جنازہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے صاحب نیت بتلا دیں، نیت کا طریقہ سکھلا دیں، دعا بتلا دیں۔ تو ابتدا ہی سے اگر یہ رہے گا کہ ہمارے بچے اس قابل ہو جائیں، خود نماز جنازہ پڑھائیں، خود نکاح پڑھائیں، خود قربانی کر سکیں، تو شریعت تو یہی چاہتی ہے۔ فقہا جا بجا یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر اچھے سے یہ جانتا ہے تو وہی زیادہ حقدار ہے، قربانی کرنا اچھے سے جانتا ہے گھر والا وہ زیادہ حقدار ہے، نماز جنازہ پڑھانے کا وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ یہ ترغیب دیں کہ یہ جو چھٹی ہے سمر کی، اسکول کی چھٹی ہے، اس میں آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، کم سے کم کچھ صورتیں تو یاد ہوں گی، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ کچھ دعائیں یاد ہو جائے گی، نماز جنازہ کی دعا یاد ہو جائے گی، دعائے قنوت یاد ہو جائے گی۔ تو یہ جو ماحول ہے ہمارے یہاں کا کہ جنازہ کھڑا ہے، اب دعا سکھلائی جا رہی، دعا بتلائی جا رہی، یہ شرم کی بات ہے۔ جب جانا ہو سب سے پہلی چیز آپ یہ رکھیں کہ ہم سب سے پہلے کچھ وقت اس کے لیے 40 دن میں سے 3 دن ہے، 10 دن ہے، جتنا بھی ہو سکے ایک وقت اپنے بچوں کا نکال لیں کہ اس چھٹی میں بہترین استعمال ہمارے وقت کا یہی ہوگا کہ اللہ کے راستے میں ہمارے بچے نکل جائیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، کہیں اور جانے کی پلاننگ ہے، ددیال میں جانا چاہتے ہیں، ننیہال میں جانا چاہتے ہیں، خالہ کے یہاں جانا چاہتے ہیں، کسی اور رشتہ دار کے یہاں جانا چاہتے ہیں، تو ایک اچھی نیت کے ساتھ جانا۔ ہمارے یہاں مزاج یہ کہیں بھی جاتے ہیں، بلکہ مسجد میں جاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو الگ ہی نیت ہوتی ہے، دنیاوی نیتیں، کھانے پینے کی نیتیں۔ وہاں اعتکاف میں بیٹھیں گے صاحب وہاں قورمہ چلتا ہے، وہاں بریانی چلتی ہے، وہاں یہ چیزیں، تو مسجدیں اس نام سے جانی جا رہی، وہاں اے سی بہت اچھی ہے اس لیے اس مسجد میں چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں کیسے پہچانی جاتی تھی؟ لمسجد اسس علی التقوی، تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی، یہ وہ مسجد ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا۔ ہماری مسجدیں کیسے پہچانی جاتی ہیں؟ مسجد کے لوگ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ مقتدی کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ اس مسجد میں گندگی بہت ہوتی ہے، یہاں کا استنجا خانہ بہت ہی بیکار ہے، یہاں لوگ وضو کرتے وقت گل منجن لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں صحابہ کی تعریف، مسجد کی تعریف، وہاں کے لوگوں کی تعریف کیسے کی جا رہی؟ پاکیزہ لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو ہمارا تعارف یہ ہونا چاہیے، ہماری مسجدوں کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تقویٰ کی بیس پر اس کی بنیاد رکھی گئی، یہاں علم ملتا ہے، یہاں سے ہدایت ملے گی ہمیں، اس لیے ہم مسجدوں میں آتے ہیں۔ اور ہمیں اس مسجد کا کوئی ایک ذمہ دار ہوتا، وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں، یعنی ہمارے اندر یہ حالت ہونی چاہیے جیسے صحابہ کی تعریف کی گئی، کہ ہم وہ سارے اعمال کریں جس کی وجہ سے صحابہ کی تعریف کی گئی، جس میں پاک لوگ ہیں، پاکی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، گندگی مچانے والے لوگ نہیں۔ بہرحال کہ دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، بچوں کو کہیں بھیج رہے ہیں، تو ایک اچھی نیت کے ساتھ، کیا نیت ہو؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرات في المال منسات في الأثر. تم اپنے انساب، تمہارا خاندان کہاں ہے، دادا کہاں ہے، دادا کے سارے لڑکے کون کہاں رہتا ہے، اپنے نسب اور خاندان کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو. کیوں؟ ما تصلون به ارحامکم، صلہ رحمی کرنا ہے، رشتہ نبھانا ہے، برقرار رکھنا ہے تعلقات کو، آمد و رفت جاری رکھنا. آپ کے کتنے ایسے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں باہر، 10 سال باہر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اب کسی فنکشن میں ملاقات ہوتی، آپ کو بتانا پڑتا کہ صاحب یہ آپ کے چچا کا لڑکا ہے، یہ آپ کے ماموں کا لڑکا ہے، یہ آپ کے ماموں ہیں، یہ آپ کے خالو ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. آپ اس موقع کو کیوں نہیں استعمال کرتے اس کے لیے کہ ہم جا رہے ہیں ننیہال میں، اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں سے تعارف ہو جائے گا، صلہ رحمی پھر آگے برقرار رہے گی. ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے صلہ رحمی کرو، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. خالہ کے یہاں اس لیے جا رہے ہیں، خالہ کا یہ مقام ہے شریعت میں، تو آپ کو بھی ہمارے بعد یہ ساری چیزیں کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، ان رشتہ داروں کو یاد رکھنا ہے، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے، اس لیے ہم لے کر کے جائیں، جانا تو ہے ہی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی تعلیمات پر عمل بھی ہو جائے گا، ثواب بھی ہو جائے گا، اور بچے جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے خاندان میں، قرابت داروں میں اگر کوئی نیک ہے، عالم ہے، ان کے پاس خاص طور پہ اپنے بچوں کو بھیجیں کہ ان کے پاس ہے. جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے ایک رات گزاری یہ سیکھنے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھنے کے لیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، بت عند خالتی میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے رات گزاری. کیوں؟ پتہ چلے آپ رات میں کیا کیا معمولات کرتے ہیں، نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، تہجد کتنی پڑھتے ہیں، اٹھ کر کے آپ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے پورا تذکرہ کیا، وہ الگ تفصیل ہے. اسی طرح بچہ جو پڑھائی کر رہا ہے، اس حوالے سے اس میں جو ماہر ہیں آپ کے خاندان میں، ان کے پاس بھیجیں، کیا ان سے سیکھو، تجربات حاصل کرو. آپ لاء کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، ڈاکٹری کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ کے خاندان میں، اقربا میں جو اس لائن میں رہ چکا ہے، اس سے تجربات حاصل کریں، ان کے پاس جاؤ، بیٹھو، یہ ساری چیزیں سیکھو. تو یہ چھٹیاں اس طرح استعمال کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس طرح سکھائیں کہ ہمیں اس طرح ان اوقات کا صحیح استعمال کرنا ہے اور کارگر بنانا ہے، ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے. سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے وہاں بھی آپ سکھلائیں. وفی کل شیء لہ آیۃ، آپ زوم مثال کے طور پہ لے کر کے گئے بچوں کو، ہر چیز میں نشانی ہے اللہ کی توحید کی، اللہ کی ربوبیت کی، اللہ کی رزاقیت کی. کوئی بھی چیز آپ جانور دکھلا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. کتنے ایسے چوپائے اور جانور ہیں اپنی روزی اٹھا کر کے نہیں چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہوتا ہے، کوئی جیب نہیں ہوتی ہے، اسٹور کر کے نہیں چلتے، پھر بھی اللہ دیتا ہے رزق. تو یہ اللہ کی صفت رزاقیت، ربوبیت یہ سکھلا دیں جانور دکھلا کر کے. چیونٹی محنت کیسے کرتی ہے، مسلسل کتنی محنت کرتی، آپ وہ دکھلائیں، یہ بتلا دیں. شہد کی مکھی کا قرآن میں تذکرہ ہے، کہا گیا اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں، یہ آپ بتلا دیں کیا کیا کرتی ہے، انتظامی صلاحیت کیا ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے اندر انتظامی صلاحیت پیدا کرنا چاہیے. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اسفار کے ذریعے تعلیمی سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اگرچہ آپ کے بچے کا اسکول بند ہو گیا، وہ سفر کے ذریعے سے، وہ رشتہ دار کے یہاں جا کر کے یہ تعلیمی سلسلہ اپنوں سے بھی سیکھنا ہے، اسکول سے سیکھنا ہے، اغیار سے سیکھنا ہے، حتیٰ کہ شیطان سے بھی سیکھا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حفظ زکوٰۃ المال، مال الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر، نگرانی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لگایا تھا. ایک آدمی آیا، وہ غلہ اٹھا کر کے لے کے جانے لگا. میں نے کہا، پکڑ لیا
تم لے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے اہل و عیال ہیں، پریشان ہوں، محتاج ہوں، ضرورت ہے۔ تو منت سماجت کرنے لگا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ اگلی رات پھر آئے گا۔ پھر وہ آ گیا، پھر اسی طرح کی حرکتیں کرنے لگا، رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے کہا اگلی رات پھر آئے گا، تیسری رات بھی وہ آ گیا، مجھے یقین تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ آئے گا۔ پھر میں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، دعنی فإنی أعلمک بکلمات، میں تمہیں ایسے کلمات سکھلاتا، مجھے یہ بتلانا مقصود۔ یہاں یہ جو ذمہ داری، ادھر توجہ کم ہے۔ اب ان کا جو شوق ہے علم کا، جو ایک طلب ہے، جو طلب ہے، جو علم کی پیاس ہے، اس حوالے سے دیکھیں ادھر ساری توجہ آ گئی۔ جب اس نے کہا کہ چند کلمات میں سکھلاتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے اوپر رہے گا، ایک نگراں فرشتہ رہے گا، تمہاری حفاظت ہوگی۔ یاد رکھو شیطان بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ کہا اور کہا کہ کلمات کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے، اسے یاد کر لو، اسے سیکھ لو۔ چھوڑ دیا۔ تو یہاں سے بھی آپ نے صبح کہا کہ بات اس نے سچی کہی، لیکن وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، صدق کا وہو کذوب، وہ پکا۔ تو یہاں سے بھی سیکھا، ہمیں اپنوں سے سیکھنا ہے، اغیار سے سیکھنا ہے، اسفار سے سیکھنا ہے، اسکول سے سیکھنا ہے، ہر چیز سے سیکھنا ہے۔ کھلونے ایسے ہونے چاہیے کہ وہاں سے بھی لرن کر سکیں، سیکھیں۔ یہ سلسلہ برقرار رکھنا ہے، یہ سلسلہ بچوں کا تعلیمی جاری رکھنا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری چیز، بلکہ 2 باتیں 5 منٹ ہے، ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ دیکھیں کسی میں یاد کرنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، چیزیں اچھے سے یاد کر لیتا ہے، کسی میں سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، کوئی بولتا اچھا ہے، کوئی لکھتا اچھا ہے۔ تو ان کی صلاحیتوں کو پہچاننا ضروری نہیں کہ ہم جس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے تھے اسی میں بچے کو بھی لگائیں۔ اگر ہم کامیاب نہیں ہو سکے، کوئی ضروری وہ کر کے دکھائے، پہلے پہچان تو کریں اس کی صلاحیت کیا ہے، کس فن میں اس کی مہارت ہے، کس لائن میں اس کی دلچسپی ہے، اس میں آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر اچھی آواز ہے، نعتیں پڑھے، نظمیں پڑھے، بولتا اچھا ہے، ایک اچھا اسپیکر بنائیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں آتا ہے، بچپن میں صندوق وغیرہ جمع کر لیا کرتے تھے اور سب سے کہتے تھے گھر کے بچوں کو کنارہ لگاؤ، بڑے حضرت آ گئے۔ پھر وہ بیٹھ کر کے جس طرح ممبر پہ بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں اس طرح اپنا بیان کیا کرتے تھے۔ تو دنیا آج ابوالکلام اور ان کے خطاب سے دنیا واقف ہے۔ تو اس طرح کی صلاحیتیں اگر بیدار کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہچانیں اور انہیں مواقع فراہم کریں۔ اس میں ریسرچ کی صلاحیت ہے، اس میں تخلیقی صلاحیت ہے، اس میں تحریری صلاحیت ہے، اس میں تقریری صلاحیت ہے، کس کا ذہن بزنس میں زیادہ چلتا ہے، اسی اعتبار سے اسے فیلڈ مہیا کریں۔ دین پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے، باقی راستے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم بات، چھٹی کے اوقات میں چونکہ سارا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، ایک طرح سے آزادی ہو جاتی ہے، بے وقت سوتے ہیں، بے وقت جاگتے ہیں، یہ ساری چیزیں تبدیل کرنا اور موبائل سے اپنے بچوں کو دور رکھنا۔ یہ زہر ہے، یہ شراب سے خطرناک لت اور عادت ہے۔ شراب کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ مارنے لگتا ہے، اپنے پرائے میں پہچان نہیں ہے، کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ بچوں میں بھی یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ موبائل آپ اچانک چھین لیں، دیکھیں اتنوں کو بچوں نے چاقو مار دیا موبائل چھیننے کی وجہ سے۔ تھپڑ مارنا تو عام سی بات ہے، رونا چلانا چیخنا تو عام سی بات ہے، یہ سب کرتے ہیں۔ تو شراب کی وجہ سے آدمی شرابی جو کرتا وہی ساری چیزیں، موبائل کا عادی اور لت لگ جاتی تو وہی ساری چیزیں وہ بھی کرتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے ابھی تک یہ ساری چیزیں نہیں تھی، مسلمان بے عملی کا شکار تھے، بدعملی کا شکار تھے، گناہوں میں لت پت تھے، یہ ساری چیزیں کوتاہی ہیں۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کنفیوژن ہو جائے، ارتداد کی لہر ہو، الحاد کی لہر ہو، اسلامی تعلیمات پر انہیں شک آ جائے، اس پر سوالات کھڑے کرنے لگ جائیں، یہ ساری چیزیں ابھی تک نہیں تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کے بچوں کی چھٹی ہو، آپ ان کی کاپیاں بھی چیک کر لیں، ان کی تعلیم بھی چیک کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں یہ لیبر روم ہے، یہاں سے ارتداد آ رہا، یہاں سے بے حیائی آ رہی،
یہاں سے الحاد آ رہا ہے تو ایک تو پروٹیکشن وال ہونا چاہیے نا، تعلیمی سلسلے میں بھی اس سے آگے نہیں بڑھنا، یہ ایک لمٹ ہے، یہ ایک حد ہے، اس حوالے سے تمہارے ذہن و دماغ میں کوئی بات نہیں جانی چاہیے، اسلام کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کہیں سے بھی شکوک و شبہات تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ کبھی اسکول سے آتا ہے، یونیورسٹی سے آتا ہے، کبھی موبائل کے ذریعے سے، تو اس فتنے سے اپنے بچوں کو بچائیں، موبائل سے اپنے بچوں کو بچائیں، اور یاد رکھیں بچوں کی تربیت میں عملی رول ہوتا ہے والدین کا، ذمہ داروں کا۔ عمل کر کے ہم 80% دکھلائیں گے، وہ ادب سیکھیں گے، صرف سمجھا کر کے بات کر کے وہ ساری چیزیں نہیں سیکھتے، اس کا 0% کردار ہے، بلکہ کہہ لیجیے 1% سمجھا کر کے۔ اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، اخلاق سکھلانا چاہتے ہیں، تو 100% کہہ لیجیے ہمارا عمل، جو آس پاس لوگ ہیں ان کا عمل بتلائے۔ اگر ہمارے اندر صبر ہے تو صبر سیکھے، تواضع ہے تواضع سیکھے، غصہ ہے غصے والا ہوگا، بد اخلاقی ہے بد اخلاق ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جس طرح ہم بنانا چاہتے ہیں، جو عالی صفات اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی لیے کہا گیا، یہ دعا سکھلائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے رب ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ امام کیسے بنے؟ پہلے ہمارے اندر تقویٰ آئے، پھر بچے ہمارے متقی بنیں، تو ہم متقیوں کے امام بن جائیں۔ امام کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے امام، لیس شرطا ان تکون اماما فی المحراب، یہ شرط نہیں کہ آپ محراب میں امام ہو جائیں۔ یمکنک ان تکون اماما فی التواضع والاخلاق والسخاوت والصلۃ والعفو والحیاء، آپ امام بن سکتے ہیں تواضع کے، تقویٰ کے، صلہ رحمی کے، سخاوت کے، عفو و درگزر، بہت ساری صفات ہیں، اس میں آپ آگے بڑھیں، اس کے امام بنیں، پھر بچے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ سمر ویکیشن جو ہے بچوں کے، یہ جو خالی اوقات ہیں 30 دن 40 دن، ان کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی راہ میں لگائیں، نمازوں کا پابند بنائیں، اور جو ان اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے جو اس طرح کی کلاسز چلتی ہیں، سمر کلاسز چلتی ہیں، اس میں بچوں اور بچیوں کو بھیجیں۔ اسی طرح مدارس اور مساجد سے آپ جوڑیں، ان اوقات میں آپ کو یہ چیزیں، ایک ٹارگٹ دے دیں، آپ کو اتنی صورتیں یاد کرنی ہے، آپ کو دین کے حوالے سے یہ بنیادی چیزیں عقائد سیکھنے ہیں۔ تو مدارس اور مساجد کے جو ذمہ داران ہیں اور اساتذہ ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، خاص طور پہ یہ جو اوقات ہیں 30 دن 40 دن، اس میں ایک ٹارگٹ دے کر کے بچوں کو کہہ دیں کہ آپ کو یہاں جانا ہے، اتنی چیزیں سیکھ کر کے آنا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔